قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ اسکردو کے بہت ہی باصلاحیت اور پروفیشنل فوٹوگرافر اور پریس کلب اسکردو کے دیرینہ ممبر احمد خان جوہر، جن کا گزشتہ شام اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وہ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ یہ لمحہ یقیناً نہ صرف پریس کلب کے ارکان کے لیے، نہ صرف صحافی برادری کے لیے، بلکہ پورے اسکردو شہر کے لوگوں کے لیے نہایت ہی دکھ اور افسوس کا ہے، کیونکہ وہ جہاں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھے، بہت ہی پیار کرنے والے اور ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے اور ہنس مکھ کے ساتھ ملنے والے انسان تھے۔ پریس کلب کے ساتھ وہ گزشتہ 25-30 سالوں سے وابستہ تھے، اور اس دوران انہوں نے نہ صرف پریس کلب کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، بلکہ شہر کی جتنی تقریبات تھیں ان کی کوریج کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے تھے، اور ہر تقریب میں وہ وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچتے، ان تمام تقریبات کی کوریج تصویری انداز میں کرتے، اور نہ صرف ان کی کوریج کرتے بلکہ فوٹوز کو، ان تصاویر کو ایڈٹ کر کے، ان کے کیپشنز لگا کے وہ تمام تر اخبارات کو بھیجتے تھے۔ میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ نہ صرف انہوں نے ایک اصولی طور پر، ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کے طور پر ان تمام تقریبات کی کوریج کرتے رہے، بلکہ بلا معاوضہ جو ہے انہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں پریس کلب کے وقار میں اضافہ کرنے کے لیے، اور اسکردو شہر کے جو مسائل ہیں اور یہاں کے ایونٹس ہیں، تقریبات، ان کو اجاگر کرنے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اور یقیناً آج ان کی وفات کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تا دیر پورا نہیں ہو سکے گا، اور ان کی کمی نہ صرف پریس کلب کے لوگ محسوس کریں گے بلکہ اسکردو شہر کے باسی ہیں، لوگ ہیں، وہ بھی بہت عرصے تک محسوس کرتے رہیں گے۔ میں ان کی زندگی کا ایک پہلو اس طرح بھی احاطہ کروں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی نظریاتی کارکن تھے، بالخصوص موجودہ گورنر جو سعید مہندی شاہ صاحب ہیں، ان کے وہ بہت ہی جذباتی کارکن تھے، اور جب وہ وزیر اعلیٰ بنے سعید مہندی شاہ صاحب، تب بھی وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی تمام تر سرگرمیوں کی کوریج کے لیے وہ ساتھ ہوتے تھے، اور ابھی جب وہ گورنر ہیں تب بھی ان کے تمام تر تقریبات، ان کی سرگرمیوں کی کوریج کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کیے تھے، اور یہ سلسلہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بلا معاوضہ کیا، لہٰذا ان کو جتنا خراج تحسین پیش کرے کم ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو درجات ہیں وہ بلند کرے، ان کے سفر آخرت کو آسان کرے، لواحقین جو ان کے بچے ہیں ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اس وقت ان کے نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے چاہنے والے، ہمارے سیاسی رہنما اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم میڈیا کے دوستوں سے اور ان کے جو قریبی ساتھی رہیں ان سے آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ احمد جوہر صاحب جو ہمارے پریس فوٹوگرافر تھے اور ہمارے دیرینہ ساتھی تھے پریس کلب کے، جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کل شام کو نماز مغربین کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ اس فانی دنیا کو جو ہے چھوڑ کر چلے گئے۔ احمد جوہر صاحب جو ہے کافی سینئر اور گلگت بلتستان کے انتہائی ایکٹیو فوٹو جرنلسٹ تھے۔ بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات تھی، خاص طور پر فوٹو جرنلزم کے حوالے سے، اور کافی تعداد میں ان کے شاگرد اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو ہم پر تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہے اس کو ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ یقیناً اسکردو کی فضا سوگوار ہے۔ ایک ایسا شخص ہم سے بچھڑ گیا جو یاروں کا یار تھا، جس نے پیشہ ورانہ طور پر، معاشرتی طور پر اور معاشرتی خدمات کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑے مختصر عرصے میں منوا لیا تھا۔ دل آج بڑا بوجھل ہے۔ مجھے یاد ہے 1988 میں جب ہم نے کالج میں داخلہ لیا تھا، سال اول میں، فرسٹ ایئر میں احمد خان جوہر کا اسکردو میں پہلا دوست تھا۔ ہم کلاس فیلو تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ پھر وہ میرے محلے میں رہتے تھے۔ معاشرتی خدمات کے حوالے سے احمد انتہائی معتبر ثابت ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو ان سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو۔ 1990 کے آس پاس ملک فوٹو اسٹوڈیو کا کام انہوں نے سنبھالا، تو فوٹوگرافی کو ایک کام کی بجائے ایک فن کے طور پر انہوں نے اسکردو میں متعارف کرایا۔ بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کے جتنے خوبصورت نمونے اسکردو میں اس وقت ملتے ہیں، ان کے پیچھے احمد کا دست ہنر کار فرما تھا۔ اسکردو کے ایک بڑے معروف گھرانے ذاکر علی جو ہاؤس میں احمد منتقل ہوا۔ ذاکر علی جو اور عابد ملک مرحوم
دونوں اپنے بیٹوں کی طرح احمد کو چاہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ احمد اتنا چاہے جانے کے قابل تھا. جی ناظرین، آپ نے مرحوم احمد خان جوہر کے حوالے سے لوگوں کے تاثرات سنے. اگرچہ احمد خان جوہر آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن وہ اپنی شاندار خدمات کی بدولت اپنے چاہنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. قاسم نسیم، سیاچن ٹائمز، اسکردو.